میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس نے ساتھ دیا تھا، جو ہمیشہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی خادم کی حیثیت سے تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب عراق سے حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ اور حضرت لوط کے علاوہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اشارہ پا کر ہجرت کا ارادہ فرمایا اور عراق سے ملک شام کے اندر تشریف لے آئے، اور پھر یہ طے پایا کہ لوط کو اردن کے علاقے میں جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جارڈن کے علاقے میں چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین چلے آئے، فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام جارڈن کے علاقے میں جہاں مقام صدوم اور مقام عامورہ، یہ دو مقامات تھے، دو بستیاں تھیں، یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، پیغمبری عطا فرمائی، اور قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے کا حکم دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ قوم جہاں کفر اور شرک میں ملوث تھی، وہیں دنیا بھر کی بے شمار خرافات اور بے حیائیاں اور برائیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ یہ اپنی مجلسوں میں کھلے عام غلط باتیں کہتے تھے اور غلط حرکتیں کرتے تھے، اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور جو قافلے والے ہوتے تھے ان کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے، اور ان سے اپنی مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ تو قوم لوط کے اندر جو سب سے بڑا جرم تھا، سب سے بڑی بیماری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ نوجوان لڑکوں اور مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے اور جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ یعنی وہ اتنے بگڑے تھے کہ ان کی فطرتیں مسخ ہو گئی تھیں۔ یہ جو فطری طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے کہ مرد کا تعلق ایک عورت سے ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اولاد عطا فرماتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ لیکن فطرت سے ہٹ کر، فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا کہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، جہاں کفر سے، شرک سے اور دیگر خرافات سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی، وہیں پر اس جرم پر کھل کر تنقید فرمائی اور یہ کہا کہ لوگوں، یہ فطرت سے بغاوت ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا جرم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جرم ایسا ہے کہ تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو حضرت لوط سے پہلے ماضی میں اس گناہ کا اور اس جرم کا تصور بھی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت لوط کے زمانے میں اس کا وجود ہوا اور بڑا فروغ ملا، اور ایک طرح کا ایک بڑا طبقہ ایسا تیار ہو گیا جو مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، مجلسوں میں کھلے عام زنا کیا کرتا تھا، غلط باتیں کیا کرتا تھا، اور ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو قافلوں کو لوٹ لیتا تھا اور مال اور تمام سامان لوٹ لیتے تھے، اور مردوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو ان سے پہلے تو اس جرم کا تصور نہیں تھا، لیکن ان کے بعد اس طرح کے جرائم کا صدور ہوتا رہا اور وجود ہوا، اور ابھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ایک قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ موجودہ امریکہ اور یورپین دنیا اس جرم کے اندر ملوث ہے، اور اس کو قانونی شکل دی گئی ہے، قانونی جواز فراہم کیا گیا ہے، اور اس کو فیشن کے نام پر قبول کیا ہے لوگوں نے، حالانکہ یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ اور جب فطرت سے بغاوت ہوتی ہے تو انسان چوپایوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج
یورپین کنٹریز کا آپ معائنہ کریے، وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سماجی زندگی تباہ ہو چکی ہے، نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، اور روزانہ زنا ہوتے ہیں، روزانہ زنا بالجبر ہوتے ہیں، روزانہ کڈنیپنگ کے معاملات ہوتے ہیں، روزانہ قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے، ایک ایسا سماج تشکیل پایا ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ہے، درندوں کا ہے، چوپایوں کا ہے، اور کتے اور بلی بھی اس طرح کی حرکات نہیں کرتے جو آج کا انسان کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے، پروگریسو کہتا ہے، براڈ مائنڈڈ کہتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں۔ بظاہر امریکہ کے اور یورپین کنٹریز کی سڑکیں آپ کو بڑی کشادہ نظر آئیں گی، بڑی روشن جو ہے محلات نظر آئیں گے، اور ترقی کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے عجیب و غریب مظاہرے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بظاہر انسان نظر آتا ہے لیکن وہ درندہ اور چوپایا ہے۔ LGBT کے نام سے اس کو قانونی شکل دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی مرضی سے کسی مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، ایک خاتون اب کسی خاتون کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو، غیر اخلاقی حرکتوں کو، غیر اخلاقی اعمال کو قانونی شکل دی جائے گی تو انسانیت گڑھے میں جائے گی۔ آج مشرقی ممالک کے لوگ بھی، مسلمان بھی، جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جنہوں نے چند حروف پڑھ رکھے ہیں، چند معلومات حاصل کر لی ہیں، وہ بھی مغرب کی نقالی کرتے ہیں، مغرب کے نقلچی بندر بنتے ہیں، اور ان کی نقالی میں اور ان کی اتباع میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو آگاہ فرمایا، ان کو یہ سمجھایا کہ لوگوں تم یہ کیسی حرکت کرتے ہو، کیا یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب ہے؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کیا۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرتے رہے، ان کو ستایا جاتا، گالیاں دی جاتی اور طرح طرح کے جملے کسے جاتے۔ جب قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوتوں سے اور ان کی نصیحتوں سے، ان کی تقریروں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اخرجوہم من قریتکم، کہ لوط کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے اہل ایمان کو بستی سے نکال باہر کرو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں کہ مردوں سے خواہشات نہیں پوری کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ آیا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، انہوں نے تنگ آ کر یہ کہا کہ اے لوط، جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس جرم سے توبہ نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ عذاب لے آئیے، ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو لے آئیے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ہر اعتبار سے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اور یہ ایسے جرائم ہیں جن کا صدور ماضی میں کبھی نہیں ہوا، اور اس طرح کے عذاب، اس طرح کے معاملات پر، اس طرح کی حرکتوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کھل کر عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام تھک ہار گئے اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اب قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، تو مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم کے خلاف میری مدد فرما، یہ بڑے باغی اور بڑے ظالم اور مفسد ہیں، ان کو ہلاک فرما اور میری مدد فرما۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن سوائے 80 یا 84 لوگوں کے کوئی بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ تھک ہار گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب لا تذرنی علی من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب ان کو ہلاک فرما اور ان کی نسلوں کو ختم فرما، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے اندر جرم اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کے جرم کی خاصیتیں ان کے آنے والی نسلوں میں منتقل ہوں گی، لہٰذا ان کو ختم فرما۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آخر میں دعا فرمائی کہ میری مدد فرما، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما اور ظالم قوم کو ختم فرما۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قوم لوط کو اور جو مقام عامورہ ہے، جو بستی ہے سدوم اور عامورہ، ان کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، بڑے خوش ہوئے اور اعزاز و اکرام کیا، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور فوراً روٹیاں تیار کروائیں، ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے بھون کر ایک سینی میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن دیکھا کہ یہ تینوں مہمان جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں، انتہائی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہیں، یہ کھانے کو چھو نہیں رہے ہیں، کھانا انہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا، کافی دیر گزر گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دشمن ہوں۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جن کی دشمنی ہوا کرتی تھی ان کے گھر کا نمک بھی نہیں چکھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دشمن ہوں یا کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کرنے آئے ہوں، یہی وجہ ہے کہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی خوشخبری اور بشارت سنائیں کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، حضرت سارہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد کے حصول کی کوئی امید بھی باقی نہیں تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد فرشتے وہاں سے جانے لگے اور یہ کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی مقام عامورہ کو اور سدوم جو بستی ہے اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فیہا لوطا، کہ آپ اس بستی کو ختم فرمانے والے ہیں، وہاں تو لوط بھی ہیں، ہمارے بھتیجے حضرت لوط ہیں اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی ہیں، کہ آپ ان کو بھی ختم فرما دیں گے؟ تو فرشتوں نے یہ وضاحت کی کہ نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے اہل ایمان کو بچا لیا جائے گا اور اس بستی کو ختم کر دیا جائے گا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہا گیا کہ ہم ضرور بضرور انہیں اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ اور اہل ایمان کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے، اس لیے کہ ان کی بیوی بھی ظالم قوم میں سے ہے اور باغی قوم میں سے ہے، اس نے حضرت لوط پر ایمان نہیں لایا ہے۔ تو غرض عذاب کا فیصلہ ہو گیا، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے اور حضرت لوط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے بات واضح فرما دی کہ اب آپ رات کی جب ابتدا ہو تو بستی کو چھوڑ کر باہر نکل جائیے، اہل ایمان کو لے کر، اپنے معتقدین کو اور اپنے خدام کو اور اپنے جو صحابہ ہیں ان کو لے کر بستی سے باہر نکل جائیے، رات کے اخیر حصے میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب رات کا اخیر حصہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب مسلط کیا۔ عذاب کی کئی شکلیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی کہ ایک خوفناک آواز آئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور جو ہے زمین کو دھسا دیا گیا۔ مورخین نے اور محققین نے لکھا ہے کہ ابھی جہاں پر ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، اسی مقام پر مقام سدوم تھا اور بستی جو سدوم کے نام سے اور عامورہ کے نام سے تھی اسی بحر میت کے پاس تھی۔ تو 400 میٹر زمین کو نیچے دھسا دیا گیا اور جب زمین کو نیچے دھسایا گیا تو اس کے اندر سے ایک زہریلا اور خوفناک قسم کا پانی نکلا اور جس کی عجیب عجیب خاصیتیں ہیں کہ بڑا کھارا اور نمکین ہے، جس کو پینے کے لائق بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال وہاں کوئی جاندار چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو عذاب کی کئی شکلیں جمع ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہا گیا کہ چیخنے اور چنگھاڑ نے ان کو دبوچ لیا، اور ایک دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا کہ زمین کو اٹھا کر پٹک دیا گیا، نچلے حصے کو اوپر کر دیا گیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا اور زمین کو دھسا دیا گیا، اور جو آس پاس کی پہاڑیاں تھیں وہاں سے جوالے مکھی نکلے اور بستیوں کے اوپر آ کر گرے اور چھتوں کو توڑتے ہوئے انسانوں کو جو ہے جلا کر خاکستر کر دیا۔
تو کئی طرح کے عذاب وہاں پر مسلط ہوئے، اور اس طرح سے عذاب آیا کہ پوری بستی کو تہو بالا کر دیا گیا، اور پورے علاقے کو ختم فرما دیا گیا، اور سمندر کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے جہاں پر قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا بھی تذکرہ کیا، یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ باتیں، یہ واقعات پچھلے زمانے کے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم لوط بھی ابھی موجود ہے، قوم صالح بھی موجود ہے، قوم عاد بھی موجود ہے، قوم نوح بھی موجود ہے۔ یعنی پچھلی جو اقوام گزر چکی ہیں، ان کی جو خاصیتیں تھیں، جو ان کے جرائم تھے، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، وہ آج بھی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آج بھی مسلط ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور عذاب ضروری نہیں ہے کہ پچھلے اقوام پر جس طریقے سے آیا ہو اسی طریقے سے آئے، مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے۔ عذاب پتھروں کی بارش کی شکل میں آ سکتی ہے، عذاب کورونا بیماری کی شکل میں آ سکتی ہے، عذاب جو ہے کسی وائرس کی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے، اور جو یہ واقعات سنائے جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے